المتقین، لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے بہترین رہبری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا نظام رائج کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ محرم کا مہینہ، محرم یہ حرمت سے ہے، ایسا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، تقدس والا، احترام والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو خود بیان کیا ہے اور فرمایا، افضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد اگر فضیلت والی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے مشورے سے اسلامی سال کی تاریخ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا گیا، اور آپ نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ طیبہ پہنچے تو ریاست مدینہ میں سب سے پہلا جو چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا طلوع ہوا تھا، اس لیے اس کو سال کا پہلا مہینہ، جو اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ محرم مقدس کے معنی میں ہے، ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا، یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی، ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، صوم التاسع والعاشر، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے،
اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی یہ کہے کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا، تو اس کی خدمت میں 3 باتیں پیش کیجئے گا کہ 10 تاریخ کے روزے کو اللہ کے رسول نے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کہہ دیا ہے، یہ خبر دی ہے، اور خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مان لیا جائے تو خبر دینے والے کا جھوٹ لازم آتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کی خبروں سے بڑھ کے کوئی خبر سچی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، اس لیے خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اس میں یوم عاشوراء کا تذکرہ ہے، تاسوعاء کا تذکرہ نہیں ہے کہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، کبار صحابہ موجود تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں روزے میں ہوں، اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوم عاشوراء کا روزہ، کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی رکھو۔ کبار صحابہ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ 10 کے روزے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو 9 کا رکھنا چاہیے۔ تو کبار صحابہ بھی اسی بات پہ ہی زندگیاں گزار رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ہے اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، اگر آپ اسلامی سال کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں اور آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اگر آپ جنوری فروری کے اعتبار سے اپنے حسابات کو کلوز کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اسلامی سال کے 356 دن یا 55 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے جب نصاب پورا ہو۔ اگر آپ اسلامی سال کے مطابق یہ کام نہیں کرتے، جنوری فروری کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو وہ 365 دنوں کے 1 سال ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی 8 سے 9 دن کی زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے جو نیک اور صالح انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ 8-9 دن کی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو جن چیزوں کو اللہ عز و جلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ عز و جلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی
قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودیوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، اور بات یہ تھی کہ اللہ ذو جلال کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ ذو جلال نے ایک انگلی پہ ساتوں آسمان اٹھائے ہوئے اور ایک ہی انگلی پہ ساتوں زمینیں، اور ایک ہی انگلی پہ اللہ ذو جلال نے پانی کو رکھا ہے، اور ایک ہی مبارک انگلی پر پوری کائنات کی شجر کاری ہے۔ اتنی باتیں جب سنی اور ایک انگلی پر باقی ساری زمین کی یہ مٹی ہے، تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ مسکرائے کیوں؟ کہ ابھی بھی اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی عظمت والی ہے اور تقدس والی ہے۔ اللہ ذو جلال کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن کو اللہ ذو جلال نے اتنا عظیم بنایا ہے۔ حسان ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ 4 فرشتے بڑی ہی نرمی کے ساتھ یہ الفاظ بولتے ہیں، سبحانک سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک۔ اللہ تو پاک ہے، تو عظمتوں والا ہے۔ اللہ تیری قدرت کتنی ہے، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تو حلم والا ہے، فوراً اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا۔ اور باقی 4 اللہ ذو جلال کی قدسیت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہ تو پاک ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے، قدرت بھی ہے لیکن پھر بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ 8 فرشتے اللہ ذو جلال کے کتنے عظیم فرشتے ہیں، اللہ ذو جلال نے ان کو بھی بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اذن لی ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، صحیح الجامع کی روایت کہ اللہ کی شان کتنی عظمت والی ہے کہ اللہ ذو جلال نے اجازت دی ہے کہ میں ایک ایسے مرغے کے بارے میں بتاؤں، رجلاه تحت الارض وعنقه مثنیة تحت العرش، جس کی ٹانگیں تو زمین میں ہیں اور اس کا حجم اتنا ہے، اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور وہ پھر بھی دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے مرغا سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تو پاک ہے، تیری شانیں اور تیری عظمتیں کتنی ہیں۔ تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کرے۔ اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے صرف فرشتوں کی ایک جھلک پیش کی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے کندھے سے کانوں تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے، اور ٹخنے سے لے کر پاؤں کے نیچے تک 100 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے عظیم ہے وہ فرشتے، تو جس خالق و مالک نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے، ہمیں ایک تیسرا کام بھی کرنا چاہیے کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے، کتنا عظیم ہے یہ قرآن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک کنارہ اللہ ذو جلال کے مبارک ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ آپ کے پاس۔ اس قدر عظیم کتاب کہ کوئی اس کو پڑھ لے
پوری کائنات کے سامنے اللہ فرمائیں گے خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ اور اس صف میں کھڑے ہو جاؤ جس صف میں جبریل امین کھڑے، اور ساتھ ہی اعلان ہوگا دنیا میں تم خوبصورت قرآن پڑھتے تھے نا، آ جاؤ آج پھر قرآن پڑھو، اور پڑھتے پڑھتے عظیم جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، جتنی آیتیں ہیں 6236، آخری آیت پڑھو گے تو آخری سیڑھی پہ تم جنت میں پہنچو، اتنا بلند مقام ملے گا۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں پوری کائنات جو پیدا کرنی تھی اس کی روحوں کو بکھیر دیا، پھر سب سے وعدہ لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پائے، فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں اور پھر اس کی اطاعت پہ جا لاتا ہے، یہ ہے مومن۔ جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کے نزدیک اتنی عظمت تھی، جب ایک عورت قتل ہو گئی، پوچھا کس نے قتل کی، ایک نبینا شخص آگے بڑھا کہ اللہ کے رسول 2 موتیوں جیسے بیٹے اس عورت سے ہیں میرے، یہ میری بیوی ہے، وہی رفیقہ، یہ میرا بڑا خیال بھی کرتی تھی، لیکن رات کو اس نے آپ کے بارے میں زبان درازی کی اور آپ کے بارے میں غلط زبان استعمال کی، میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے تلوار پکڑی اور اس کے پیٹ پہ رکھ کے بیٹھ گیا اور اس کو اس وقت چھوڑا جب اس کو میں نے قتل کر دیا۔ فرمایا ان دمہا حدرت، اس کا خون رائے گا ہے۔ تو ایک مسلمان اس کو اللہ ذو جلال کی ذات کے بعد، قرآن کے بعد اللہ کے رسول کی عظمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ کرام، 5ویں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کتنی عظمت، جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی۔ دنیا کے اندر جتنی یونیورسٹیاں آج تک بنی ہیں، ان ساری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کو جمع کر لیا جائے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی عظمت اللہ ذو جلال نے یہ کہہ کر بیان کر دی کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو صحابہ ہے، کامیاب دیکھنے ہیں تو صحابہ ہے، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، کہتے تھے اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ بسوء فاتہمہ علی الاسلام، تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا، یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو ذر رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں، یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد
ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ متقین کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے، اور تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کبھی بھی نیک لوگوں کے احترام میں کمی نہ کریں۔ اور صحیح بخاری کی روایت یہ ہے، کسی نے پورے اسلام کو جمع کرنا ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جہاں بھی علم والا نظر آئے آگے بڑھ کے سلام دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علم والے کی قدر اللہ کے رسول نے کیسے بیان کی، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پہ ہے۔ اگر عبادت گزار پہ اتنی فضیلت ہے تو عام شخص پہ کتنی فضیلت ہوگی۔ ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کر۔ ان اللہ لا یقدس امہ لا یعطی الضعیف حقہ، اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کے حق مارتی ہے۔ اللہ ذو جلال ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں چیز کی طرف بھی اشارہ کیا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا کیا کریں، جمعہ کا دن ہے، عصر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ سفر پہ نکلے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کرے، جو مانگیں گے پورا ہو۔ اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک، یہ 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے، جو دعا کرو رد نہیں ہوتی۔ اللہ ذو جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ ایک آخری چیز بھی عظمت والی ہے جس کا ہمیں ہمیشہ خوشی بھی رہنی چاہیے اور یاد رہنی چاہیے۔ سیدنا عمر جب جا رہے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس شاید ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں۔ تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تیری اسلام کے اندر اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی تو آج میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ اسلام نے تو ہمیں عزت دی ہے۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے اسلام سے پہلے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ به، اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک نواں کام جو عظمت والا ہے، جو ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے تجدید عہد کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اسلام کو ہم دنیا میں کیسے پھیلا سکتے ہیں، دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ ذو جلال نے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 104 خط لکھے، اگرچہ 105 خطوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ آپ نے محرم کے مہینے میں سب سے پہلے یہ خط لکھے 6 بادشاہوں کی طرف، اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور روانہ کیا صحابہ کرام کو کہ اسلام کی دعوت کو لے کے وہ نکلے ہیں۔ اللہ ذو جلال ہمیں بھی توفیق سے نوازے۔
کہ اس نئے سال میں ہم بھی پلاننگ کریں کہ ہم اچھے سے اچھے اسلام کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے محرم کا ہی مہینہ تھا جب زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنایا تھا۔ آج بصد احترام آپ سب لوگ بھی پریشان ہوں گے کسی نہ کسی زندگی کے زاویے میں، یہ جب تک اسلامی نظام زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی آپ کی یہ جو فائنینشل حیثیت ہے وہ سٹرانگ نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک طے شدہ چیز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں، کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ہاں جزیہ لیا جاتا تھا کافروں سے، مسلمانوں سے نہیں۔ 2 سال کی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ، 12 سال سیدنا عثمان، 4 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، پھر 20 سال کے لگ بھگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک 1 روپیہ بھی ٹیکس مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن حالت یہ تھی، مال اتنا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اگر اس نے اپنے عزیز کے کوئی سچے خواہش مند ہے کہ اس کی ترقی ہو، جب تک وہ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط نہیں کرتے، یہ ریونیو کبھی بھی مینٹین نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جب تک سود سے نہیں بچا جائے گا، جتنی بھی کلا بازیاں کو لگانا چاہتا ہے لگا لے، کبھی عزت نہیں ملے گی سوائے ذلت اور رسوائی کے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اللہ سے جنگ ہے، یہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسے کام کریں جس سے آپ کا ایمان جاتا رہے، جس سے آپ اللہ کے مجرم بن جائیں۔ اس مہینے میں الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ کن ہستیوں کے بارے میں؟ اور حدیث یہ کہتی ہے، من قال فی مسلم ما لیس فی اسکنہ اللہ رغوۃ الخبال، جو کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اللہ جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ میں اسے رکھے گا، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، ولیس بخارج، اس جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جملہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ اور اگر یہ کہنے والا کہے والعیاذ باللہ کہ سوائے چند صحابہ کے نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو کیسا ایمان بچا؟ یہ کیسے کل قیامت کو حالات ہوں گے؟ اور کتنے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو حدیث کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی کیا کہتے ہیں، ہاں نعوذ باللہ من ذالک، کچھ صحابہ منافق بھی تھے اور کچھ یہ بھی تھے، کچھ یہ بھی تھے، والعیاذ باللہ۔ انہیں اپنے ایمان پہ ذرا مراجعت کرنی چاہیے کہ یہ لوگ مومن بھی ہیں کہ نہیں۔ بیٹھے مسجدوں میں ہیں، بیٹھے مدرسوں میں ہیں، کتابیں لے کے چھپواتے بھی ہیں، لیکن شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں جو صحابہ کو ماننے والے کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی ایسے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت بھی نہ کسی پہ بھیجو، لعنت جب بھیجتے ہو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر دائیں پھر بائیں، اور آخر اس پہ آ کے پڑتی ہے جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی کو گالی نہ دو، خصوصاً صحابہ کرام کو، جو صحابہ کو گالی دیتا اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ قبروں کو مرمت محرم میں کرنا چاہیے، پھول نشاور کرنے چاہیے، کبھی کسی کا احترام اور کبھی کسی کے احترام کی باتیں من گھڑت بنی ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث پڑھا کرے، وہ سنا کرے، جو اللہ کے رسول نے کام کی ہے اسے اختیار کرے، اسی میں ہی خیر و برکت ہے۔ اللہ ذو جلال آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ رحم اللہ امرأً رد الغیبت عن نفسہ، اللہ رحم فرمائے جو غیبت کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا اتفاق سے
گاڑی کی خرابی کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا، آپ کا یہ لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ اجر سے لبریز فرمائے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب ایسا موقع بن جائے تو پھر 3 کام کیا کریں۔ پہلا کام اس حدیث پہ عمل، ثم صلی ما قدر له، وقت ہے اتنی رکھتے پڑھو جتنی آپ کی قسمت میں ہے۔ صحابہ 2 4 6 8 10 پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ ضرور شغف ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لیں، کثرت سے درود پڑھ لیا کرے، خصوصاً جمعہ کے دن اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور تیسری بات، اتنا اچھا ہو کہ وقت پہ خطبہ کوئی بھائی شروع کر لے، چلو دوسرے خطبے میں انسان شریک ہو جاتا ہے، تاکہ بیٹھنے والے کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اس وقت بجلی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ ذو جلال اس کو بھی بہتر بنائے پورے وطن میں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ ایسے نوجوان اور ایسے احباب ان کو ہمت توفیق دے جن میں سے ایک ایک شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ گنتی کے زیادہ سے زیادہ کو 50 کے بھی کہ یہاں 16 لگے گا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آیا تھا تو انہوں نے پہلے فاطمہ کو نہیں پلایا، کہا یہ بیٹھے ہیں کل کے بھوکے، پہلے یہ پئیں گے پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے گا۔ تو جس طرح ہمیں اپنے گھروں کا خیال ہوتا ہے، ہمیں اللہ کے گھروں کا خیال اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بجائے صفحے درست کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الاستاذ شیخ قاری سہیل احمد محمدیہ حفظہ اللہ مطال اللہ بطول حیاتی، آپ کو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے. یہاں پر مسجد کے علاوہ 400 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس سے اوپر والے